ہم ذرا آپ کو بتاتے تھے کہ اسی بڑے شہر کراچی میں جو سرکاری اسپتال ہیں، جو صحت کا لیول ہے سرکار کی جانب سے، وہ کیسا ہے؟ عباسی شہید ہاسپٹل، ابھی آپ نے پیشتر نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ایک احتجاج تھا جو تقریباً 34 دن تک جاری رہا تھا، جس کی وجہ سے مریضوں کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. لوگ کتنی دور سے آتے تھے، کرایہ خرچ کر کے آتے تھے، لیکن جب آتے تھے تو چیزیں یہاں پہ بند پڑی ہوتی تھیں. عباسی شہید ہاسپٹل جو کہ شہر کا ایک بڑا، میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ جو یہاں پہ سرکاری اسپتال آتا ہے، پہلے نمبر پہ جناح آ جاتا ہے جی. وہاں پہ تو آپ کو کچھ صورتحال ایسی بتائیں کہ ایسی تشویشناک صورتحال ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والی بڑی مشینز ہیں، سی ٹی اسکین، جو سی ٹی اسکین کرنے والی مشینز ہیں، دے آر ناٹ اویلیبل. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اویلیبل وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلے. اس کو لے کے یہاں پر آئے تھے، یہاں پر سے اس کا نہیں سکتا تھا جی. اس کے بعد پھر جناح بھیجا گیا تھا، لیکن ہی couldn't make it. تو یہ مسئلہ اس وقت سے چل رہا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایکس رے مشین جہاں تک نہیں ہے وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے. تو کامران ٹیسوری صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں آج کل، ان کی جانب سے دورہ کیا گیا اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسند اقتدار پہ ہیں وہ لوگ بیٹھ کے اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کیا حال ہے. تو میرے خیال سے کل اچھی بات ہے، یہ خوش آئند بات ہے کہ کل گورنر سندھ بھی وہاں پہ گئے اور مرتضی وہاب بھی گئے. اور کامران ٹیسوری صاحب نے تو کہا کہ مجھے تو یہاں کی صورتحال دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. اور دوسری جانب پھر ہم نے دیکھا کہ مرتضی وہاب نے بھی کہا کہ دیکھیں مل کے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، بجائے کہ آپ کسی چیز پہ اپنی جو پالیٹکس ہیں وہ جھاڑیں. اٹس بیٹر کہ آپ مل کے کام کریں لوگوں کی بقا کے لیے. تو کیا کہنا تھا کل جب انہوں نے دورہ کیا عباسی شہید اسپتال کا، آپ کو سنواتے ہیں. ای آر بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو، آپریشن تھیٹر بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو، باقی بھی مسائل ہو، تو آپ یقین جانیے کہ انتہائی افسوس اور صدمہ ہوا. مرتضی وہاب بھائی سے یہ بات کی، پہلی ہی بات میں لبیک کہتے ہوئے آج سے 10 دن پہلے ہی مجھے اس بات کا اندیہ دے دیا تھا کہ جو جذبہ اور جو دل آپ عباسی شہید ہاسپٹل کے لیے رکھتے ہیں، میں انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اور انشاءاللہ اگلے سال تک عباسی شہید ہاسپٹل آپ کو لیاقت نیشنل اور آغا خان کی طرح اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہی تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. نہیں پتا پچھلے دور میں کیا ہوا، لیکن اس دور میں آپ کو ایک مولا جٹ قسم کا گورنر نظر آ رہا ہے، تو مولا جٹ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تہیہ کیا کہ عباسی شہید اسپتال کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹولی جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی اس انیشیٹو کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا جائے گا. اچھا جی، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. اب دیکھنا ہی ہے کہ ایک سال میں کیا ہوگا عباسی شہید اسپتال کا حال. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. انور، یہ تو رونا تو ہم کافی عرصے سے رو رہے ہیں کہ یہ جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر کیا حالت ظاہر ہے. اور ظاہر ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ ایک ایسٹیمیٹڈ ایک اندازے کے مطابق آبادی ہے شہر کی، اور ظاہر ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں ڈسٹریبیوشن ہے مریضوں کی. اور یہاں پر جو لوگ آتے ہوں گے، خاص طور پر جو ٹراما سینٹر ہے وہاں پر سی ٹی اسکین نہ ہو، وہاں پر باقی بڑی مشینری نہ ہو، ایکس ریز تک نہ ہو، تو کیسے یہ ڈیل کرتے رہے ہیں لوگوں کو اب تک؟ جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کا جو دوسرا بڑا اسپتال ہے عباسی شہید اسپتال، اس کا سی ٹی اسکین، اس کی ایمرجنسی، اس کی آرتھوپیڈک، اس کی سرجری، اس کی پلاسٹک سرجری کی تمام کے تمام شعبے جو ہے مکمل طور پر غیر فعال ہیں. یہ تو غیر فعال شعبے کی بات ہو گئی. ہنگامی صورتحال کے اندر جو بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں ان کو جناح سول اسپتال ریفر کر دیا جاتا ہے. یہاں کا جو کچن ہے گزشتہ 8 سال سے بنے، اور سی ٹی اسکین اور ایکس رے کی جو مشینیں ہیں، کروڑوں روپے مالیت کی مشینیں ہیں، وہ اس وقت انتہائی پوشیدہ حالت کے اندر وہاں پر موجود ہیں. اس سے کچھ دیر قبل جو آپ نے گفتگو سنائی وہ تو سیاسی دعوے اور وعدے تھے. اسپتال کے اندر مریضوں کے لیے ادویات تک موجود نہیں ہے. اذیتناک صورتحال ہے. کم و بیش 3 گھنٹے میں نے اسپتال کا آج معائنہ کیا ہے. براہ راست مریضوں سے گفتگو کریں گے تمام کی تمام باتوں پہ، آج انہیں کتنی صورتحال کا سامنا رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے گھنٹے سے آپ یہ کتنی پریشانی ہے؟ السلام علیکم. ہم لوگ تقریباً یہاں سے صبح 9 بجے آتے ہیں، 1 بجے واپسی ہو جاتی ہے ہماری. کچھ نہیں ملتا یہاں پہ. ایک بیٹا ہے کمانے والا، اسی کو مرگی کی تکلیف ہے. یقین کریں اس کی 1 مہینے کی دوائیں صرف 500 روپے کی ہیں. آتی ہوں کسی کے آگے گر گرا کے یہ دوائیں کر کے جاتی ہوں. مہربانی فرمائیے، اندر لیبارٹریاں بنائی ہوئی، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی اس سے زیادہ. بس اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا شکایت تھی، کیا ٹیسٹ لکھ کے دیں آپ کو؟ وہ ہمیں بھی کیا بتائیے؟ یہ اس کا ٹیسٹ دیا لکھ کے، انہوں نے کہا کہ باہر سے کراؤ.
اور باہر لوگ کہہ رہے کہ 9,000 لگیں گے, 8,000 لگیں گے, 12,000, 13,000 روپے لگیں گے سر اسی رپورٹ کے. حالانکہ کسی چیز کی سہولت نہیں ہے ہمیں. 600 لیتے ہیں کسی ٹیسٹ کا, 600 مزید مریض. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا دوائیاں لکھ کے دے دی ہیں؟ یار یہ سرکاری اسپتال ہے, یہاں پر علاج فری ہوتا ہے مریضوں کا, لیکن یہ لوگ فری علاج کر ہی نہیں رہے. یہ تو 2,000 روپے کی دوائیاں باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں. میں 600-700 روپے کمانے والا ایک بائیکے کا رائڈر ہوں, میں اپنے بچے کا علاج کیسے کرواؤں؟ میں سرکاری اسپتال میں آیا ہوں. یہ دیکھیں ذرا, یہ 2,000 روپے کے نسخے لیے میں, اب میں ان کا پیٹ پالوں گا یا دوائیاں لوں گا؟ یہ حال ہے سرکاری اسپتالوں کا. یہ فری علاج ہے غریبوں کے لیے. کیا کس قسم کے یہ لوگ علاج کر رہے ہیں غریبوں کا؟ صرف دکھاوا ہے. ڈاکٹر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے میڈیکل کے وہ مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف 3 مثالیں تھیں. اس وقت عباسی شہید اسپتال کے اندر آنے والے ہزاروں مریضوں کی یہی کہانی ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ متعدد مرتبہ اس صورتحال کے حوالے سے سمری بھیجی گئی ہے, تاہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یہ صورتحال کچن کی ہے. لیبارٹری کے اندر مکمل طور پر تمام ٹیسٹ بند کر دیے گئے ہیں. تمام کے تمام مریضوں کو افسوس کہ ہم بار بار اس حوالے سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی عباس اس ہسپتال کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا. پھر جب صحت کے حوالے سے جو بجٹ دیا جاتا ہے اور بجٹ کے حوالے سے بھی جو کام کیا جاتا ہے, جب اس میں ہم تضاد دیکھتے ہیں, ہم سوال اٹھاتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے کہ آپ نے سوال کیوں اٹھایا. تو اگر آپ یہاں سوال نہ اٹھائیں تو ہم اور کیا کریں؟ آپ خود دیکھیں کہ سچویشن ایگزیکٹلی کیا ہے اور وہاں پہ بجٹ کتنا ہے. لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں کماتا ہی 700 روپے ہوں, میں اپنے بچے کی 2,000 کی دوائیاں لوں گا, میں اس کا پیٹ پالوں گا, میں مینج کیسے کروں گا؟ اور اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو بجائے کہ آپ وہاں پر ان کی لیبارٹری آپ ان کو ٹیسٹ کریں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر سے جا کے آپ 11-12,000 کے ٹیسٹ کروائیں, وہاں سے جا کے میڈیسنس لیں. مدیہ, اس کے اوپر ہم نے سیگمنٹ بھی کیا تھا آج سے 6-7-8 مہینے پہلے. RY نیوز نے باقاعدہ جا کے دکھایا تھا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ سرکاری معاملات میں بھی کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل لیگل کروانا پڑتا ہے اور وہاں پر جا کے آپ کو ایکس ریز کی ضرورت پڑتی ہے کہ فریکچر ہے کہ نہیں ہے, تو وہ فریکچر جو کہ سرکاری ہاسپٹل میں ہونا چاہیے وہ باہر جا کے پرائیویٹ لیبس میں. تو ستی مجھے بتانا, پھر ہم نے بھی رمضان میں پورا ایک بار شو کیا تھا جس میں تھا کہ ہمارا صحت پہ بجٹ کتنا ہے, جی کتنا آپ کو صحت پہ الاؤنس ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ نظر کتنا آتا ہے صوبے میں, اور پھر جب سوال آپ سے کیے جائیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. یا تو آپ کام کر کے دکھا دیں, آپ دکھائیں کہ صورتحال ایسی ہے. اس بجٹ کا بھی یہ حال ہوتا ہے. ایک تو ہمارا فوکس ہے ہی نہیں صحت اور ایجوکیشن. نہ ہمارا صحت ہمارا جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے, نہ ہمارا تعلیم جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے. پھر ہمارا سڑکیں ہماری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے آپ کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسٹریٹ کرمنلز جو ہے وہ ہمارے آزاد پھر رہے ہیں. تو ہمارا فوکس کہاں ہے؟ اقتدار. جو اقتدار میں نہیں ہے اس کا فوکس ہے اقتدار, اور جو اقتدار میں ہے اس کا فوکس ہے کس طرح سے لمبے عرصے تک پاؤں کیسے گاڑنے چپٹا رہا ہوں اس کے ساتھ. تو دس از ہاؤ اٹ از.